الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستو، علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی اور اندھیرا ہے. علم چاہے دنیا کی ضرورتوں کا ہو چاہے دینی علم ہو، ہمارے دین اسلام نے دونوں علوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور دونوں ہی کی حوصلہ افزائی کی ہے. آج مقصود یہ ہے میرا کہ آپ حضرات کی خدمت میں خاص طور سے دینی علم کی طرف ہونے والی بے توجہی اور دینی علوم میں بھی مکاتب کے اوپر جو ہماری فکریں ہونی چاہیے اور اس کی جس طرح سے ہم نے اس وقت میں تجدید کرنی چاہیے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے، تو آج اس کو بیان کرنا مقصود ہے. دینی علم اگر نہ ہو تو کسی بھی مسلمان کا نہ ایمان اور عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اعمال اور اخلاق درست ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور معاشرہ اور سماج ایسا تھا، کفر اور شرک اپنی انتہا کو، بے حیائی اپنی انتہا کو، ظلم اور ستم اپنی انتہا کو، اخلاقی بگاڑ، معاملات کا بگاڑ، معاشرت کا بگاڑ، معاملات کا بگاڑ اور عقیدے اور تصورات اور فکروں کا بگاڑ جس عروج کو پہنچا ہوا تھا وہ ہر کوئی جانتا ہے. ایسے وقت میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب انسانوں کو دنیا اور آخرت کی نجات دلوانی ہے، دنیا اور آخرت میں کام آنے والے اعمال اور کردار اور اخلاق دینے ہیں، ان کے درمیان میں رشد و ہدایت کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک پڑھیں گے اور لکھیں گے نہیں اور دینی علوم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ توحید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رسالت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عقیدہ آخرت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دنیا میں کس طرح سے جینا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن اور حدیث میں بے شمار فضائل
علم دین کے حاصل کرنے کے بتلائے گئے ہیں۔ اہل علم کے لیے بلند درجات کا ہونا، علماء کا انبیاء کے وارثین میں سے ہونا، اللہ کا یہ فرمانا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس حقیقت کو انما یتذکر اولو الالباب، اس حقیقت کو وہی سمجھتے ہیں جو عقل اور دانش رکھتے ہیں، صحیح سمجھ اور فکر رکھتے ہیں، اور جو عقل سے پیدل نہیں ہے، جن کی سمجھ رخصت نہیں ہوئی ہے، جن کا دماغی توازن ٹھیک ہے، وہی اس بات کو، حقیقت کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا کبھی جاہل اور عالم برابر ہوں گے؟ نہ۔ جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ بتلایا گیا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ بے شمار فضائل سنائے گئے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ دین کے علوم کے دو درجے ہیں حکم کے اعتبار سے۔ ایک علم وہ ہے کہ کوئی عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے، یا دینی علم میں کسی اور شعبے میں کمال حاصل کرے، خصوصی مہارت پیدا کرے دین اور شریعت کی۔ یہ علم فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر دین اور شریعت کا تحفظ ممکن نہیں، اس کے بغیر دین اور شریعت کا فروغ ممکن نہیں، اس کے بغیر دین اور شریعت کا دفاع ممکن نہیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علماء، فقہا، محدثین، قراء، حفاظ، ان کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم کو اور قرآن کریم سے وابستہ رہنے والی اس دین اور شریعت کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے فرض کفایہ کا علم حاصل کرنے والا، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ ان کے اپنے مخصوص فضائل کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے اداروں کی جہاں سے یہ افراد تیار ہوتے ہیں، ان کی اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی فکروں کے ذریعے سے، اپنے تعاون کے ذریعے سے ان کی مدد کرے۔ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہ در حقیقت ایسے افراد تیار کرتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والوں کی جو تاریخ ہے اور ان کا جو عظیم الشان کردار ہے، اس سے مسلمان تو کیا، بیگانے بھی اور اسلام دشمن لوگ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ مدارس کا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسی زبان بولنے لگے ہیں جو زبان کے باطل چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی زبان استعمال کریں، اس طرح کی فکریں بنائیں ہماری کہ ان مدارس کو نقصان پہنچے۔ لیکن اللہ نے اپنی دین اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایسے افراد وہ صرف اپنا ہی نقصان کر سکتے ہیں، وہ دین اور شریعت کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے۔ صحیح امام کہاں سے ملیں گے؟ صحیح مؤذن کہاں سے ملیں گے؟ مکتب میں پڑھانے والے تجوید کے ساتھ اور عقائد درست کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ ہمیں معاملات
کہاں سے ملے؟ یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ ان حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن لگا، بیماری کا ایک ہوا کھڑا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جہاں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی، یہ مدارس بھی متاثر ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری چیزوں کا متاثر ہونا تو محسوس کیا، لیکن مدارس متاثر ہوئے اس کا ہم نے احساس نہیں کیا۔ اور یہ حقیقت میں ہماری نظر میں، ہمارے دل میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زیادہ اہمیت ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ چیز ہمارا یہ طرز عمل، ہماری یہ فکر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے دل میں اب آخرت کی وہ فکر باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ اگر ہوتی، ہمارا دینی مزاج ہوتا، تو جہاں ہم اپنے کاروبار کے متاثر ہونے کی فکر کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس نقصان کا ازالہ ہو اس کی فکر کر رہے ہیں، ہم دنیاوی جتنے ہمارے کام ہیں ان کے متاثر ہونے کا جو شکوہ کر رہے ہیں کہ ہماری شادی بیاہ متاثر ہو گئی، ہمارے گھر کے اندر کی ضرورتوں کے کام متاثر ہو گئے اور ہماری رشتہ داریاں متاثر ہو گئی، اب اس کی بھرپائی کیسے کی جائے اس کی فکر تو ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ فکر ہم کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، جہاں سے دین اسلام کا دفاع ہوتا ہے، ایسے مدارس کہ بہت سارے تو بند پڑ گئے تھے، بہت سارے ایسے مدرسے ہیں کہ جن میں کسی درجے میں تعلیم بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ لوگ اب سفر نہیں کر سکے۔ مدارس کی ضروریات جو پوری ہونی چاہیے تھی اس میں اب وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہ مدارس کہ جنہوں نے بچوں کو تو چھٹی دی، لیکن اساتذہ جنہوں نے ہمیشہ قرآن کریم پڑھایا، ہمیشہ انہوں نے حدیث پاک کا درس دیا، جنہوں نے ہمیشہ فقہ پڑھائی، جنہوں نے ہمیشہ دین کی پھیلانے اور دین کی نشر و اشاعت اور دینی لٹریچر تیار کرنے کے لیے محنتیں اپنے صرف کی اور اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے یکسو کر دیا، اس کو انہوں نے ان معلمین کو، ان اساتذہ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو اب چھٹی ہے، اب تم کو یہاں سے تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ جاری، مدرسہ ہے، مدرسے کی بجلی ہے، مدرسے کی دوسری ضروریات ہے، وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اگر کوئی چیز متاثر ہوئی تو ان کا چندہ متاثر ہوا کہ ہم لوگوں کی نگاہ بدل گئی، بچے نہیں ہیں تو پھر ان کو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو صرف مطبخ نہیں ہے جس میں کھانا پینا ہوتا ہے، وہ اخراجات کم ہوئے ہیں، باقی اخراجات تو چل رہے ہیں۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ ہمارے اس طرز عمل نے ان کو ڈرا دیا اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو مدرسے سے فارغ کر دیا، اب تمہارا دیکھو۔ وہ شخص کہ زندگی میں کبھی بھی اس نے قرآن کریم کی تعلیم کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیا، حدیث پڑھانے کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیا، اب وہ جب جا کر کسی جگہ موز کی گاڑی لگاتا ہے، پھل فروٹ کی گاڑی لگاتا ہے، اب اس کو اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ کاروبار میں برابر نہیں کر سکتا۔ ہماری غیرت کو کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت میں بہت بڑی مصیبت ان مدارس پر آئی ہوئی ہے، ان کا لحاظ تو ہم نے سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا کہ جب ہم کو فکر ہوئی کہ مزدور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ان کی تکلیف، ان کا دکھ ہمیں دکھائی دیا، تو ہمیں ان مدارس میں پڑھانے والوں کا دکھ بھی دکھائی دینا چاہیے۔ ایک علم ہے فرض کفایہ والا علم، اس کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مدارس، ایسے اداروں کا قیام اور اس کی بقا کی کوشش کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ دوسرا علم ہے جس کو فرض عین کہا جائے کہ ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ان کو ضرورت کے بقدر اتنا علم ملے کہ جس کے ذریعے سے ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے، ان کی عبادتیں صحیح ہو، ان کے معاملات صحیح ہو، ان کے معاشرت صحیح ہو،
اور ان کے اخلاق درست ہو، باطنی روحانی بیماریاں ان کو پتہ چلے، اس سے حفاظت کا وہ انتظام کر سکے، اتنا ضرورت کے بقدر علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کا۔ اور اس علم کے حصول کے لیے مکاتب کا نظام ہے۔ مکاتب قائم کرنا کسی بستی میں، علاقے میں، یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن ان مکاتب کے ذریعے سے جوانوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، ہر ایک کا دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر اس کو ہم ضروری نہیں سمجھیں گے، اس کو اگر ہم اپنے لیے لازم نہیں سمجھیں گے، تو پھر دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی نظر آئے گی۔ اس حقیقت کو سمجھو کہ کسی قوم کو، اگر کسی قوم کو مٹانا ہو اور مٹانے کے لیے کسی میزائل کا استعمال نہ کرنا ہو، ان کو جیلوں میں بند نہ کرنا ہو، اور ان کے اوپر ظلم کر کے اپنے ہاتھ کو، اپنے آپ کو ظالم شمار نہ کرنا ہو، تو آسان سا طریقہ ہوتا ہے کسی قوم کو مٹانے کا کہ اس قوم کو اس کی مذہب کی تعلیم سے دور کر دو۔ جس وقت میں قوم اپنی مذہب کی تعلیم سے جب دور ہو جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ صرف نام کی قوم رہ جاتی ہے، ورنہ ان کا اخلاق اور کردار وہ پورا کے پورا دوسری قوموں میں ضم ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ کسی جگہ ہم اقلیت میں ہوں اور پھر ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں نیست نابود کرنے کے لیے باطل ہر طرف سے کوشش کر رہا ہو، اور ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نکلے، تو صرف دو صورتیں باقی رہ جاتی ہو، یا تو یہ کہ ہم اپنی جان کو، مال کو ختم کر دیں اور اس طرح سے ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، یا پھر دوسرا راستہ یہ رہ جائے کہ ہم اپنے دین اور ایمان سے سودا کر لیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی ہمیں ملی وہ رخصت ہو جائے۔ جب یہ دو راستے رہ جائیں تو اس وقت میں صرف یہی ایک راستہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے بھی 100% نکلتے ہیں، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے بھی، اور وہ راستہ ہے کہ بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، سب کے سب اپنے دین سے چمٹ جائیں اور دین کی تعلیم کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا قرآن کریم کیا ہے، وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ احادیث مبارکہ میں کیا تعلیم ہے، حضور کی زندگی کیا ہے، ہمیں اپنے مذہب سے اتنا تعلق ہو کہ ضرورت کے بقدر علم ہمیں نصیب ہو۔ یہ مکاتب کی اہمیت یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے زمانے خلافت میں علاقوں میں، مساجد میں مکاتب کا نظام قائم فرمایا، اور یہ اتنا عام ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں یتیم تھا، ماں کی گود میں تھا، پھر مجھے تھوڑی سمجھ ہوئی تو پھر مجھے مکتب میں ڈال دیا گیا، اور مکتب میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور جب میرا قرآن کریم ختم ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے علماء، فقہاء کی مجلسوں کو، محدثین کی مجلسوں کو لازم پکڑا۔ یہ مکاتب ہے جن مکاتب میں سے گزر کر اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے محدثین بنے، بڑے بڑے فقہاء بنے، بڑے بڑے علماء بنے، مفتیان کرام بنے۔ آج ان مکاتب کی طرف سے بھی ہماری توجہ ہٹی ہوئی۔ لاک ڈاؤن لگا، اس کا جہاں اثر دوسرے شعبوں پر پڑا، دینی شعبوں پر، وہاں پر مکتب پہ بھی پڑا کہ مکاتب بند ہو گئے، معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان بچوں کو کیسے بھیجے ماں باپ؟ تو ماں باپ نے روک لیا۔ مسجد کے ذمہ داروں نے، مکاتب کے ذمہ داروں نے خیال کیا کہ بیماری آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اب ہم کچھ دنوں کے لیے مکتب کو چھٹی دے دیں۔ انہوں نے چھٹی دے دی، اساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ فیس پر نظام چلتا تھا، اب فیس بند ہو گئی۔ فیس بند ہو گئی تو کسی مدرسے پر 3 لاکھ کا قرضہ، کسی پر 4 لاکھ کا قرضہ، کسی پر 5 لاکھ کا قرضہ۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکاتب والے رسید بک لے کر چندہ کرنے کے لیے گلی گلی نہیں گھومتے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تمہارے مالوں میں جو حق ہے للفقراء الذین یحسرون فی سبیل اللہ، ان محتاجوں کا سب سے زیادہ ہے کہ جن کو جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو محصور کر لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر کر نہیں مانگ سکتے. اور پھر جاہل لوگ، ناواقف لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ اغنیا سمجھتے ہیں، ان کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بے نیاز ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لپٹ لپٹ کر الحاق کے ساتھ لپٹ لپٹ کر پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بے نیاز آدمی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں. یہ مکاتب، اگر یہ مکاتب متاثر ہو گئے تو پھر ہمارا جو 100% مسلمانوں کا طبقہ ہے جن کو ضرورت کے بقدر دین کا علم ملنا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں متاثر ہو گئی. 2 سال ہو گئے. کتنے ایسے بچے ہوں گے کہ 2 سال میں انہوں نے قرآن کریم کا جو پہلے حاصل کیا تھا سب بھول گئے ہو. ایک نئے سرے سے ان کی شروعات کرنی پڑے گی. مکاتب کی تعلیم کو بے حد ضروری سمجھو اور اس کے لیے جان مال جو کچھ بھی لگا سکتے ہو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو، کیونکہ آج ہر ذی شعور، ہر دین کی محنت کرنے والا اس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، اور آج سے ہی برسوں سے محسوس کیا جا رہا ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ ایک تعلیمی کنونشن میں تھے، اور وہاں پر یہ مکتب یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور بڑوں کی بھی جو بنیادی ضروری تعلیم ہے، تعلیم بالغان جس کو ہم کہتے ہیں، تعلیم بالغات جس کو کہتے ہیں، اس کی فکریں ہو رہی تھی. تو اس وقت میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس وقت میں حالات ایسے ہیں کہ اس وقت میں صرف تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، 2 چوائس ہے، دونوں میں سے کسی ایک پہ راضی ہو جاؤ. نمبر 1 کہ تم یا تو اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ ہم اور ہماری آنے والے نسلیں یہ ہندو بن جائے، مشرک بن جائے، کافر بن جائے، یا تو اس پہ راضی ہو جاؤ، یا پھر تم اس پہ راضی ہو جاؤ کہ اپنا سب کچھ لٹا کر یہ مکاتب چلائیے، یہ بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو ضرورت کے بقدر دین کی تعلیم دیں گے. 2 ہی راستے ہیں. اگر ہم نے ان مکاتب کو اہمیت دی اور پھر اس کی حفاظت کی کوشش کی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے انٹرویو لیا گیا. وقت مختصر ہے، مختصر میں سناؤں. انٹرویو لیا گیا چونکہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر. ان سے پوچھا گیا کہ کورٹ میں اس طرح سے کیسز چل رہے ہیں، پورے ملک میں کوشش اور محنت ایسی ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، ان کے پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے، ان کو ملازمتوں سے محروم کر دیا جائے، ہر جگہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان میں خوف اور ہراس ڈال دیا جائے، ان کو دین اسلام سے مرتد بنا دیا جائے. یہ ساری محنتیں ہو گئی، تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے جو کرنا ہے ضروری، لیکن ہم بتائیں گے نہیں. لیکن جب بہت اصرار اس نے کیا تو پھر آپ نے بتلایا کہ ہم نے علماء کرام نے بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ چاہے کتنے ہی فتنے چل رہے ہو، ہم ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں مکتب قائم کریں گے. اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس 100% بچے اور بچیاں، 100% مرد اور عورتیں، 100% جوان اور بوڑھے ایسے ہوں گے جن کو ایمان سمجھ میں آئے گا، عقیدہ سمجھ میں آئے گا، وہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والا بنے گا، وہ قرآن کریم سے قریب ہوگا. پھر دنیا کی کوئی طاقت تو دنیا کی طاقت، دنیا کی لالچ، دنیا کا خوف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کرے کہ یہ حقیقت ہمارے سمجھ میں آئے. جو مکاتب متاثر ہو گئے ہیں ان مکاتب کی مدد کرو بھائیو، ان کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کرو کہ جن مکاتب میں تنخواہیں نہیں ہونے کی وجہ سے مکتب بتر بتر ہو گیا، وہاں پر اپنے بستی کے لوگوں کو، جوانوں کو جوڑ کر مکتب دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرو.
اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ، تاکہ بیماری اور بلا سے بھی محفوظ رہے، مکتب چلاؤ، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، عورتوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی مختلف اوقات میں ہم نے یہ مکاتب کا نظام قائم دوبارہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا جان اور مال بھی محفوظ رہے، ہمارے ایمان اور اعمال بھی محفوظ رہے، تو آج کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ علم دین سے قائم رکھے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی طریقہ مکتب کی تعلیم ہے، اس کے بعد ہے پھر علماء کے خطابات، اس کے بعد ہے پھر علماء کی مجلسیں، صلحاء کی مجلسیں، دینی محنتیں، اس کے ذریعے سے اپنے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان دے